علیکم، میں امداد سمرو۔ فائنلی تحریک انصاف نے معافی مانگ لی ہے، وہ بھی سر عام۔ کس معاملے پر، کس مدعے پر معافی مانگی، اور کیا ان کو معافی ملے گی، اور اگر معافی ملی تو کیا تحریک انصاف کے ساتھ باضابطہ حکومت مذاکرات کرے گی یا نہیں کرے گی؟ تحریک انصاف ٹھیک ڈگر پر جا رہی ہے یا ابھی تک بھٹکی ہوئی ہے؟ علی امین گھنٹاپور کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ تو پانی بھرتے ہیں جناب، نوکر ہیں، ملازم ہیں، ڈیوٹی کرتے ہیں۔ کس کی ڈیوٹی کرتے ہیں؟ عمران خان کی نہیں، عمران خان کے مخالفین کی۔ یہ کون کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے، کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، اس پر بات ہوگی۔ اور ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا میں صحت کارڈ کے نام پر ہونے والی بے ضابطگیوں اور اربوں روپے کی کرپشن کا معاملہ ایک بار پھر سامنے آ گیا ہوا ہے۔ بارہا یہ معاملہ آتا رہا ہے سامنے۔ اس کے ساتھ ساتھ جعفر ایکسپریس، بلوچستان میں دہشت گرد اور سندھ میں ڈاکوؤں کا راج ہے جناب۔ جعفر ایکسپریس کو ایک بار پھر نشانہ بنایا گیا، اور کچے کے ڈاکوؤں نے، مسلح لوگوں نے ایک پولیس چوکی پر قبضہ کر لیا، کر کھڑے ہو گئے، ہتھیار لہرا رہے تھے، راکٹ لانچرز لہراتے رہے، للکارتے رہے پولیس کو، لیکن پولیس دوڑ گئی، بھاگ گئی وہاں سے۔ وہ کیا قصہ ہے، کیا ماجرا ہے، میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ تو آغاز کر لیتے ہیں جناب۔ تحریک انصاف نے جب بار بار یہ کہا کہ بس کر جاؤ، گزشتہ دنوں بیرسٹر گوہر نے کہا تھا پشاور میں یا کے پی کے میں، وہاں پر کسی اور علاقے میں میرا خیال ہے، وہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ یہ بس کر جاؤ، بہت ہو گئی ہے، تناؤ کم کریں۔ انہوں نے فیلڈ مارشل کو کہا تھا کہ وہ کردار ادا کریں تناؤ کم کرنے میں۔ حالانکہ بقول عمران خان تناؤ کی وجہ فیلڈ مارشل ہیں، وہی تحریک انصاف کو انہوں نے ٹف ٹائم دیا ہوا ہے۔ عمران خان کہتے ہیں میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ عاصم منیر کروا رہے ہیں، اور یہ کیا ہیں، کٹھ پتلیاں ہیں، یہ اردلی حکومت ہے، یہ میرے خلاف کیا کر سکتی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے عاصم منیر کر رہے ہیں۔ تو وہ بیرسٹر گوہر کہہ رہے تھے کہ نہیں، یہ عاصم منیر کردار ادا کرے تناؤ کم کرنے میں۔ سیاسی حکومت نے بار بار تحریک انصاف کو مذاکرات کی آفر کی۔ وزیر اعظم صاحب چل کر گئے بیرسٹر گوہر کی سیٹ پر، انہوں نے جا کر کہا، میرا خیال ہے 26 جون کی بات ہے، اگر تاریخ آگے پیچھے نہیں میں کر رہا، تو انہوں نے کہا جا کر کہ جناب آئیں، مذاکرات کریں، بیٹھیں، مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کریں، لیکن عمران خان صاحب نے لات مار دی۔ ISPR یعنی فوج سے پوچھا گیا کہ جی پی ٹی آئی کے لیے کوئی گنجائش ہے، ان کے لیے کوئی ان کے ساتھ مذاکرات کی گفتگو کی، تو انہوں نے کہا مذاکرات تو جا کر سیاسی جماعتوں کے ساتھ کریں، لیکن ان کے لیے گنجائش تب بنے گی جب وہ 9 مئی پر معافی مانگیں گے۔ اب معافی مانگنا پی ٹی آئی نے شروع کر دیا۔ پہلے غلطی کا اعتراف تو ہوا تھا، لیکن اب معافی مانگنا شروع کر دیا ہے، لیکن اب آہستہ آہستہ اپنے آپ کو معافی مانگنے کی عادت ڈال رہی ہے پی ٹی آئی، میرا خیال ہے۔ اسد کیسر صاحب ہیں جی، جنہوں نے تحریک عدم اعتماد کے ٹائم پر گھنونا کردار ادا کیا تھا، جنہوں نے بطور اسپیکر اپوزیشن کو کچلنے کے لیے عمران خان کے اعلیٰ کار کا جو ہے وہ کردار ادا کیا تھا۔ اپوزیشن اپنا اسپیکر کو کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہونا ہوتا ہے، انہوں نے سب کا خیال کرنا ہوتا ہے، لیکن بدترین سے بدترین دور میں بھی جو اسپیکر کا کردار رہا ہے، کہیں نہ کہیں اپوزیشن کو تھوڑا سا ریلیف دیتے تھے وہ، انہوں نے وہ بھی نہیں دیا تھا۔ وہ خود چیخ رہے ہیں، اس دن کہہ رہے تھے سردار ایاز صادق صاحب کہ جی آپ مجھ سے تو حساب مانگ رہے ہیں، ذرا 4.25 سال کا حساب آپ بھی لے کر آئے نا، کہ آپ اپنے دور میں کیا کرتے رہے۔ پروڈکشن آرڈر نہیں آتے تھے، اٹھائے جاتے تھے لوگ اسمبلی کے اندر سے، اسمبلی کون چلا رہا ہوتا تھا، پارلیمنٹ کون چلا رہا ہوتا تھا، سب کو پتا تھا۔ لیکن بہرحال انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، محمود خان اچکزئی اور محمود زبیر جو سابق گورنر سندھ کے ہیں، نواز شریف صاحب کے اور مریم نواز کے ترجمان تھے، قاری خاص تھے، اور اب وہ ان کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ محمود زبیر صاحب اسد عمر کے بھائی ہیں اور جنرل عمر کے بیٹے ہیں۔ بہرحال ہر کسی کا اپنا اپنا کردار ہوتا ہے۔ تو اس پریس کانفرنس میں اسد کیسر نے کہا کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینا ہماری سب سے بڑی غلطی تھی۔ یہ غلطی تو عمران خان بھی مان چکے ہوئے ہیں۔ باجوہ کی ایکسٹینشن دینے کی سنگین غلطی پر قوم سے معافی مانگتے ہیں۔ اب یہ معافی جو ہے جہاں مانگنی چاہیے وہاں نہیں مانگ رہے۔ پھر باجوہ چلے گئے، باجوہ کے کندھوں پر بیٹھ کر عمران خان صاحب ایکسٹینشن کے بعد بھی دوبارہ اقتدار میں آنا چاہتے تھے۔
انہوں نے وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹائے جانے کے بعد، اور عمران خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم ہیں جن کو آئینی طریقے سے ہٹایا گیا، ہٹائے جانے کے بعد انہوں نے، عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ کو ایوان صدر میں عارف علوی کے ذریعے وہاں ان سے ملاقات کی، خفیہ ملاقاتیں کی، اور ملاقاتوں میں انہوں نے ان کو کہا کہ جی مجھے وزیر اعظم بناؤ، اس حکومت کو گرا دو، میں آپ کو تاحیات آرمی چیف بنا دیتا ہوں، تاحیات، جب تک آپ کا دل کرے تب تک آپ آرمی چیف رہے۔ یہ اور عمران خان صاحب نے اون کیا کہ میں نے ان کو آفر کی تھی ایک اور ایکسٹینشن کی، انٹرویوز میں یہ بات انہوں نے تسلیم کی۔ تو اب وہ معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ لوگوں کو یہ بیسیکلی بتانا چاہ رہے ہیں، جو کہ ظاہر عمران خان صاحب کے اندھے فالوور ہیں، پولیٹیکل ورکرز میں بات نہیں کر رہا، جو اندھے فالوور ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ عمران خان کہتے تھے کہ جی باجوہ سے بڑا کوئی جمہوری جرنیل نہیں ہے، تو وہ سب باجوہ کو کہتے تھے جی آرمی چیف تو قوم کا باپ ہوتا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، باجوہ میر جعفر میر صادق ہے، تو سب نے باجوہ صاحب کو گالیاں نکالنا شروع کر دی، یہاں تک کہ وہ کہیں فارن ٹرپ پہ تھے اپنی اہلیہ کے ساتھ، تو وہاں کوئی ویڈیو بنا کر ان کو گالیاں تک دی گئیں۔ تو بھائی آج اگر باجوہ صاحب ان کو کہیں کہ جی میں آپ کے معاملات ٹھیک کروا دیتا ہوں راحیل شریف اپنا عاصم منیر صاحب کے ساتھ، تو باجوہ کے جا کے پاؤں پڑ جائیں گے۔ معافی کس بات کی مانگنی چاہیے؟ 9 مئی کی مانگنی چاہیے۔ معافی کس بات کی مانگنی چاہیے؟ پارلیمنٹ کے اوپر حملے کی مانگنی چاہیے 2014 کی۔ معافی کس بات کی مانگنی چاہیے؟ عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے 14 مارچ کو اریسٹ وارنٹ کی تعمیل، گرفتاری تو نہیں تھی، اریسٹ وارنٹ کی تعمیل تھی، عدالت کا اریسٹ وارنٹ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کا، ایڈیشنل سیشن کورٹ کا توشہ خانہ میں، اس کے اوپر جو پتھراؤ کیا گیا تھا، جو پیٹرول بم چلائے گئے تھے، پولیس والوں کے سر پھوڑے گئے تھے، یا پھر جوڈیشل کمپلیکس پر 18 مارچ کو جا کر جو حملہ کیا تھا، شیلنگ کروائی تھی آنسو گیس کی اپنی کے پی کی اور آزاد کشمیر کی پولیس سے، معافی تو اس کی مانگنی چاہیے۔ معافی کس چیز کی مانگنی چاہیے؟ جرنیلوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے پاکستان کے ٹوٹل پولیٹیکل فیبرک کا بیڑا غرق کرنے، کرپشن چور کا راگ آلہ آپ نے۔ یہ تو بہت چھوٹی غلطی تھی ایکسٹینشن دینے کی، اس غلطی میں تو نواز شریف بھی شامل، صدر زرداری بھی شامل، سب برابر کے شریک تھے۔ سب نے کہا، مطلب کمال ہے نا، باجوہ صاحب وہ شخص تھے جن کی ایکسٹینشن پر پوری کی پوری پارلیمنٹ متفق تھی، کسی ترمیم پر کبھی متفق نہیں ہوئی سوائے 18ویں ترمیم کے، کبھی کسی وزیر اعظم کے ووٹ دینے پر کبھی نہیں، ہاں گیلانی صاحب کو اعتماد کا ووٹ اتفاق رائے سے دیا گیا تھا، لیکن پارلیمنٹ کے باہر سے کسی شخصیت کے لیے قانون سازی ہو، شخصیت کے لیے، اور اس پر پوری کی پوری پارلیمنٹ متفق، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، سب برابر، یا بلکہ وہ ایک احمد فراز کا شعر ہے، وہ میں نہیں سنا رہا، کہ سب آ کر جھک گئے سامنے، وہی تو وہ غنیم کا پیغام آیا تو سب جھک گئے۔ تو جناب باجوہ صاحب کے ایکسٹینشن میں تو سب کی غلطی تھی، لیکن اب جو آپ نے اپنی سیاسی اپنا بیڑا غرق کیا، کباڑا کیا اپنے کارکنوں سے، اپنے چاہنے والوں سے، اس کی معافی مانگے، تب جا کر آپ کے لیے کوئی راستے کھلیں گے۔ فیصل کریم کنڈی صاحب بٹشاہ میں تھے، انہوں نے وہاں پر صحافیوں نے ان کے ساتھ گفتگو کی، تو اس پر انہوں نے کمال جملہ کہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ لیمن گنڈا پر اچھے بچے ہیں، اسلام آباد سے جو ٹاسک دیا جاتا ہے پورا کرتے ہیں، قلعہ بالاسار سے بھاگنا ہو یا ڈی چوک سے، گنڈا پور ہدایت پر عمل کرتے ہیں، جب بھی نمبر پورے ہوئے ان کے خلاف عدم اعتماد لائیں گے۔ اچھا جی، اب یہ انہوں نے جو بات کی ہے، اس کو ہم سندھی میں، سولی سندھی میں یعنی آسان سندھی میں ہم کہتے ہیں کہ بابا یہ تو ان کے در جو پانی تو بھرے، یعنی یہ تو اس کا نوکر ہے، خادم ہے، چاکر ہے، ملازم ہے، وہ تو پانی بھرتا ہے اس کا در کا۔ تو یہ گنڈاپور کی تو حیثیت یہ ہے، وہ اسلام آباد کا پانی بھرتا ہے۔ اور میں آپ کو پہلے سب سے پہلے میں نے ہی آپ کو یہ بتایا تھا جب گنڈاپور صاحب وزیر اعلیٰ بنے تھے کہ عمران خان کی وہ چوائس ضرور ہے، لیکن انتخاب کسی اور کا ہے۔ میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے چاہتا کوئی اور ہے، خیال کسی اور کا تھے، وہ چاہ عمران خان رہے تھے، وہ عاشق کسی اور کے تھے، اور عمران خان صاحب ان کی محبت میں مبتلا ہو گئے۔
گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ بڑی سرکار کے آدمی تھے. نومبر، اکتوبر، پھر یہ 14 اگست، جب عمران خان صاحب کی تحریک میں کوئی جان پڑنے کی تھوڑی سی نظر آتا ہے، کوئی امکان، کوئی امید، تو گنڈاپور صاحب ایسا ڈیفیوز کر لیتے ہیں اس کو، بیچ راستے میں سے، بیچ مزدار میں کارکنوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. تو ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ فیصل کریم کنڈی صاحب کہ وہ تو اسلام آباد کے دیے ہوئے ٹاسک پر عمل کرتے ہیں. اب عمران خان صاحب نے ایسی چوائس کر لی کہ اب ان کو ہٹاتے تو حکومت نہیں بنا پاتے. جہاں سے 7 سینیٹر آرام سے بنوا سکتے تھے وہاں 6 سینیٹر بنوائے انہوں نے. اچھا جی، اب میں نے آپ کو ایک بار نہیں کئی بار، میرے ویلاگز گواہ ہیں، صحت کارڈ کا میں مخالف رہا ہوں. صحت کی مفت سہولت کا میں حامی ہوں، صحت کارڈ کا مخالف ہوں. ابھی میں مسلسل ایک میں سیریز دے رہا ہوں آپ کو. میں نے SIUT سکھر کا جو آپ کو میرا ویلاگ چل رہا ہے، ٹریول ولاگ چل رہا ہے، اس سے پہلے میں گمبٹ کر کے آیا ہوں. ابھی میں آپ کو سکھر کا SICVD جو ہے وہ میں آپ کو 1-2 دن میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ صحت کی مفت سہولت جو ہے وہ غنیمت ہوتی ہے لوگوں کے لیے. لیکن صحت کارڈ ایک فراڈ تھا، فراڈ ہے، چاہے جہاں بھی چل رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے جو پرائیویٹ ہاسپیٹلس ہیں نا وہ لوٹتے ہیں سرکار کے خزانے کو. اب خیبر پختونخوا کے حوالے سے انکشاف ہوا ہے، آڈٹ رپورٹ ہے 2018 سے 21 تک، کہ 28 ارب 61 کروڑ روپے کی مالی بے قاعدگیاں سامنے لائی گئی ہیں. صحت سہولت کارڈ جو ہے اس میں بعض نجی ہسپتالوں کو اربوں کی ادائیگیاں کی گئی غیر ضروری طور پر. یعنی کسی کو اپینڈکس نہیں ہے تو اپینڈکس کا آپریشن دکھایا گیا. 1 سال میں پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ 2 اپینڈکس ہوئے لوگوں کے، اور سال 6 ماہ کے اندر ڈیلیوریز کے کیسز ایک ہی کارڈ پر. تو یہ بڑا اسکینڈل ہے. 10 اضلاع کے 48 میں سے 17 اسپتال صحت سہولت کارڈ کے پینل میں رجسٹر نہیں ہے، یہ رپورٹ کہہ رہی ہے. اور غیر رجسٹر اسپتالوں کو صحت سہولت پروگرام کے تحت ادائیگیاں کی گئی ہیں. یعنی وہ اسپتال جو رجسٹرڈ ہی نہیں ہیں ان کو بھی ادائیگیاں کی گئی ہیں. سوات کے 2 غیر رجسٹرڈ نجی اسپتالوں کو 1 ارب سے زیادہ کی ادائیگیاں کی گئی ہیں. 32 DHQ اسپتال میں ضرورت سے زیادہ بھرتیاں کی گئی، اور جس کو خزانے سے بڑا نقصان پہنچا. اب یہ جناب کہ اسپتال رجسٹرڈ نہیں ہے لیکن ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں، یہ بڑا ظلم ہے. اوسطا محمد کے قریب جو ہے وہ دھماکہ ہوا ہے جعفر ایکسپریس پر، اور جعفر ایکسپریس پر یہ 11 مارچ کے حملے کے بعد 4تھا-5واں حملہ ہے. اس سے پہلے سبی میں کے قریب جعفر ایکسپریس کے پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، دھماکہ کیا گیا تھا. شکارپور کے قریب سلطان کوٹ، وہاں پر حملہ ہوا تھا چند دن پہلے. اب پھر حملہ ہوا ہے جس سے 3 بوگیاں اتر گئی ہیں لیکن جانی نقصان کوئی نہیں ہوا. اور ریلویز نے سیکیورٹی کی وجہ سے جعفر ایکسپریس کو 14 اگست تک اس کی سروس جو ہے وہ روک دی ہے. 14 اگست تک اب جعفر ایکسپریس پشاور سے کوئٹہ نہیں جائے گی. زیادہ سے زیادہ جائے گی تو جیکب آباد تک چلے گی، اس سے آگے نہیں جائے گی. تو میرا خیال ہے کہ ٹوٹلی نہیں چلے گی، لیکن بہرحال یہ ہے کہ جی وہ کوئٹہ کی طرف سروس اس کی بند کر دی گئی ہے. وجہ کیا ہے؟ جشن آزادی اور پھر جو انڈین اسپانسرڈ دہشت گرد ہیں، ظاہر ہے وہ مسلسل حملہ کر رہے ہیں. میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے جی، ہمارے دوست ہیں نثار کھوکھر صاحب، انہوں نے اپنے فیس بک پر یہ ویڈیو شیئر کی ہے. سکر کے قریب کھمبڑا ایک پولیس اسٹیشن، پولیس پوسٹ ہے، پولیس چیک پوسٹ ہے، چھوٹی چیک پوسٹ ہوتی ہے جو ایک تھانے کا حصہ ہوتی ہے، لیکن پراپر ایک وہ پکٹ نہیں ہوتی، پراپر چیک پوسٹ ہوتی پولیس اپنا. اس پہ چوکی، پولیس چوکی، وہاں پر باہر کھڑے ہیں کچھ مسلح لوگ، راکٹ لانچر، رائفلز، کلکشن کوفس، وہ کھڑے ہو کے للکار رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی SHO نے بلا وجہ ہمارے خلاف ایک کارروائی کی ہے تو اب ہم آگے. SHO بھاگ گیا یہاں سے. انہوں نے کہا کہ پوری چوکی بند ہے، تالے لگے ہوئے، دیکھ رہا ہوں میں تالے لگے. انہوں نے کہا کہ سارے بھاگ گئے یہاں سے. اب آئے سامنے. انہوں نے کہا کہ جی ہم تو نہیں چاہتے پولیس کے خلاف کوئی واردات کرے، لیکن انہوں نے ہمیں اکسایا تو آئے مقابلہ کرے، للکارا ہے انہوں نے. اب یہ سندھ اور سکر کے قریب، کوئی بہت دور دراز کا علاقہ نہیں ہے، سکر کے قریب کا یہ پولیس چوکی ہے. وہاں پر سر عام راکٹ لانچرز کے ساتھ ڈاکو کھڑے ہوئے ہیں، مسلح لوگ کھڑے ہوئے ہیں، پولیس کا نام و نشان نہیں ہے. ویڈیو بناتے ہیں آرام سے، تسلی سے ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں سوشل میڈیا پر، اور پھر وہاں سے وہ نکل جاتے ہیں. یہ کوئی
وانا نہیں ہے، وزیرستان نہیں ہے، یہ کوئی بلوچستان کا کوئی دور دراز علاقہ نہیں ہے، یہ سندھ کا مرکزی علاقے جو سندھ کے جو سکھر کے قریب، سکھر لاڑکانہ کے درمیان، یہ جہاں پر ایک بندوبستی علاقہ پراپر سارا کچھ ٹھیک چل رہا ہے، وہاں پر اس طرح کی وارداتیں ہو رہی ہیں۔ تو سندھ پولیس اور سندھ حکومت کی اس کو ناکامی نہ کہیے تو کیا کہیے، یا پھر ملی بھگت۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔